ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان کے اندر جو متوقع دورہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی سوشل میڈیا جو ہماری ایک حرکت کے اندر آ چکی ہے، اس حوالے سے دو سوچیں، دو فکریں سامنے آ چکی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے اندر نہیں آنا چاہیے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے اندر آ رہا ہے تو جو حلوہ خور مولوی ہیں یا جو مولوی ہیں ان کو بڑی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ یہاں پر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، آپ اسے دھیان سے توجہ سے آپ سماعت کریں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذاکر نائک کی مخالفت علماء اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی، یا ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے اندر جب آئے گا تو علماء کو اپنے وقار کے کم ہونے کا خدشہ وہ لاحق ہو رہا ہے۔ یہ چیز بالکل آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کوئی مذہبی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں ہے، بلکہ اس نے MBBS کی ڈگری حاصل کر کے رکھی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری عورتیں اور لوگ ان کے پاس دوائی لینے کے لیے چلے جاتے تھے کہ یہ ڈاکٹر وہی ہیں جو انجیکشن وغیرہ یا علاج معالجہ کے حوالے سے ہم ڈاکٹر لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تقابل ادیان کے اوپر PhD کی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک ریسرچ سکالر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے یہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تقابل ادیان کے اندر اس کا عیسائیت کے اوپر، یہودیت کے اوپر، ہندو مذہب کے اوپر، اسی طرح بدھ مت کے اوپر اس کا بہت بڑا مطالعہ ہے، اور یہ ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہے، اور اس نے یہ وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ پھر ان کتابوں کو پڑھ کے اس نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات تھے، اسلام کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات تھے، اس نے ان کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی جس تصویر کے رخ کو دیکھ کر علماء اس پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک تصویر ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذہب اسلام کے اوپر اتنا عبور نہیں ہے۔ ہاں، اس نے بالکل تقابل ادیان کے حوالے سے بہت ساری ایسی جنہیں آپ طریق کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ کچھ مخصوص جو ہے وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے یاد کر کے رکھی، جو مختلف مذاہب کے لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس نے ان کے جوابات جو ہے وہ دیے اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس حوالے سے میں مذہبی طبقوں سے، طبقات سے، علماء کرام سے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہماری اپنی حالت تو یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا وہ دوسری مسجد کے مولوی کے پیچھے نہ اس کی گفتگو سننا پسند کرتا ہے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتا ہے۔ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے مولوی کی، عالم دین کی نہ تقریر سننا پسند کرتا ہے، نہ اس کی بات کو سننا پسند کرتا ہے۔ ایک پیر کا ماننے والا دوسرے پیر کے پاس جو ہے نہ وہ جانا پسند کرتا ہے، نہ اس کی بات کو سننا پسند کرتا ہے۔ تقابل ادیان کے حوالے سے یہودی ہماری مجلسوں میں کیسے آئے گا، عیسائی ہماری مجلسوں میں کیسے آئے گا، ہندو ہماری مجلسوں میں کیسے آئے گا۔ موجودہ دور کے اندر میں علماء سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل اپنے ہی مسلمانوں کے اندر دلائل دے دے کر اپنے ہی مسلک کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات کے اندر اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے غیر مسلموں کو ہم اپنی مجلسوں کے اندر لانے کے اندر مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ جو اچھی انگلش بھی بول لیتے ہیں، اس کے حوالے سے تقابل ادیان ان کے پاس جو ہے وہ اچھا علم ان کے پاس موجود ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس حوالے سے مذہبی حلقوں نے قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں کہ جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ عیسائیت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ عیسائی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو جنا ہے یا عیسیٰ کا اس طریقہ سے بیٹا ہے جس طرح کہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر ان کا عقیدہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
پڑھتا, اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں. پھر اس کے علاوہ وہ ہری کرشنا رام کے حوالے سے کہتا ہے کہ ممکن ہے وہ خدا کا رسول ہو, وہ خدا کا نبی ہو, میں اس کو رسول اس لیے نہیں مانتا, پیغمبر اس لیے نہیں مانتا کہ چونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے, میں اس لیے اس پہ علیہ السلام بھی نہیں کہتا. یعنی اس نے اتنی کمزور بات کر دی کہ ہندوؤں کا جو مذہبی پیشوا ہے اس کو نعوذ باللہ رسولوں کی صف کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. اس کے ساتھ اس نے یزید اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بڑی کمزور قسم کی گفتگو کی اور کہا کہ یزید وہ بھی امیر المؤمنین ہے, یزید جو ہے وہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے, یہ جو جنگ تھی یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی. تو اس حوالے سے بہت ساری اور چیزیں, وہ جو شرک کے خلاف گفتگو کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ جو خرافات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, وہ جو اسلام کی حقانیت کو بیان کرتا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کا علم اسلام کے حوالے سے سطحی قسم کا علم ہے, وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے صرف اتنا جانتا ہے جتنا وہ غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے اس کو اس علم کی ضرورت ہے. آگے جب وہ نکلتا ہے مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور چیزوں کے اوپر, تو وہ بہت بڑی بڑی جو ہے وہ میجر قسم کی مسٹیک کرتا ہے, بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. لہٰذا علماء نے اس کو منع کیا کہ آپ فروعی مسائل کے اوپر یا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر آپ گفتگو نہ کریں, بلکہ آپ تقابل ادیان کے حوالے سے غیر مسلموں کے سامنے ڈیبیٹ کریں, انہیں اسلام کی طرف بلائیں, اسلام کی ان کو دعوت دیں. یہ ایک اچھا اقدام ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس کو مذہبی حلقوں کی طرف سے ایک لگام ڈال کر اس سے کام لینا چاہیے, اور عیسائیت, یہودیت اور اسلام کے خلاف جو مذاہب ہیں ان کی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجلسوں کے اندر ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے واقعتاً اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے یہ شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے, لیکن مذہبی حلقوں نے اس کو روکا ہے اور وہ کافی حد تک اب ایسے موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا. یہاں پر جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دیوبندی ہے, جن کو شک ہے کہ وہ فلاں مسلک کا ہے, فلاں مسلک کا ہے, کوئی ایک مسلک ایسا نہیں. دیوبندی مسلک کے جو بڑے بڑے عالم ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, عرب کے اندر جو رہنے والے بڑے بڑے دیوبندی علماء ہیں, سب نے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو پر اس کی گرفت کی ہے اور اسے کہا ہے کہ اس کی گفتگو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دیوبندی علماء نے بھی اس کو روکا ہے, اس کی گفتگو پر جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں. باقی جتنے بھی علماء ہیں, کوئی بھی عالم جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کو من و ان تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا, چونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. مذہب کے جو لوگ جنہوں نے مذہب کو پڑھا ہوا ہے, مذہبی تعلیمات کی حساسیت کو جانتے ہیں, وہ اس معاملے سے بہتر, آپ لوگوں سے بہتر جو ہے وہ اس پر رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے ان کے اندر اگر کوئی غلطی موجود ہے. اب دیکھیں کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر اس کے دورے میں جتنے علماء وہاں پر بیٹھیں گے, بڑے بڑے علماء, وہ ہر مسلک کے علماء جو ہے وہ اس مجلس کے اندر موجود ہوں گے, لیکن وہ بات اسلام کی کرے, مذہب اسلام کی حقانیت کی کرے, توحید کے اوپر وہ بات کرے اور غیر مسلموں کے جوابات وہ دے. ہمارے جتنے بھی مذہبی حلقے ہیں ان کے اندر کسی نے اتنا جو ہے وہ تقابل ادیان کے اوپر علم حاصل شاید کیا ہو, لیکن کام اتنا نہیں کیا جتنا ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا ہے. لہٰذا تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے حوالے سے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے. ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کی خامیوں کو نکالنا چاہیے, دور کرنا چاہیے, اور ایسے انسان سے اسلام کو کم از کم ضرور فائدہ پہنچنا چاہیے. میرے مسلک کو کسی اور کے مسلک کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اسلام کو ضرور ضرور فائدہ پہنچنا چاہیے.